پر۔ بآواد بلند صلوات منعقد پیغام کربلا میں مجلس کے لیے اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب انجم جعفری صاحب اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ دھوم سے نکلی سواری اکبر ذی جاہ کی، ارے غل ہوا تصویر تو دیکھو رسول اللہ کی، اور 18 برس کی تھی کمائی شاہ کی، ماں کو حسرت رہ گئی، ماں کو حسرت رہ گئی، اس نوجوان کے بیاہ کی۔ ہائے یہ کس شان سے اکبر محروم چلا، ماں نے صحرا بھی نہ دیکھا، ماں نے صحرا بھی نہ دیکھا، اور یہ خوش خو چلا دھوم سے۔ صلوات باوا علی اکبر کی لاش ہے دشت بلا میں گم، علی اکبر کی لاش ہے، ارے فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، داغ جگر سے ناخن غم کی خراش ہے، سنگ عالم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، سنگ عالم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، بانوں کو غش اہل حرم دارد مند ہیں، ہائے ہائے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں، ہائے ہائے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں، چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے، پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر، آواز دو گے تم
تو چلا آئے گا پدر، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر، روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، صدقے ہو باپ اے میرے دل بر جواب دو، اے میرے ہم شبیہ پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے، لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے، کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار، آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار، ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار، چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار، چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار، اندھیر ہے کہ گود کے پالے کدھر گئے، منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھٹ گئے، منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھٹ گئے، اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی، رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں کوئی، یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں کوئی، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی، حالت ہماری کاہے کو دیکھی نہ آپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے، اے عرض کربلا میرا دل بر کدھر گیا، اے دشت نینوا میں انور کدھر گیا، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، اے نہر القمہ علی اکبر کدھر گیا، اے نہر القمہ علی اکبر کدھر گیا، نکلا ہوں میں شہید سر کی تلاش کو، بتلا مجھے میرے دور یکتا کی لاش کو، بتلا مجھے میرے دور یکتا کی لاش کو، یہ سن کے خاک اڑاتے چلے سرور زمان، جا پہنچے لاشائے علی اکبر پہ ناگہاں، دیکھا کہ بنت فاطمہ با چشم خون فشا، کرتی ہے لاش اکبر مظلوم پر فغا، کرتی ہے لاش اکبر مظلوم پر فغا، نہ دوش پر ردا ہے نہ رخ پر نقاب ہے، کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے، کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے، چلاتی تھی کہ گود کے پالا کہاں گیا، آنکھوں کا نور گھر کا اجالا کہاں گیا، چشم و چراغ سید والا کہاں گیا، وہ میرا لمبے گیس وہ والا کہاں گیا، وہ میرا لمبے گیس وہ والا کہاں گیا، دو بیٹے کھو کے پایا تھا اس نو نہال کو، برچھی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو، برچھی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو، دشت بلا میں گم علی، سوز خانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب و عالم دین مولانا عابد بلگرامی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد،
وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، پیغام کربلا نیشنل دوردرشن سے یہ 9 محرم 1443 ہجرہ کی مجلس۔ 9 دن گزر گئے، مسلسل آپ پیغام کربلا سنتے ہوئے آ رہے مختلف علماء ذاکرین سے، اور آج لاسٹ نائٹ ہے ظاہری طور پہ امام حسین کی زندگی کی، یہ آخری رات ہے۔ کل کا دن عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ کل کا دن فاطمہ کا گھر تو اجڑا لیکن اسلام زندہ رہ گیا۔ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا، اگر آج اسلام زندہ ہے، اگر آج more than 1 billion مسلمز پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو یہ صدقہ اس قربانی کا، اس سیکریفائس کا۔ we should know کہ یہ کتنی بڑی سیکریفائس تھی کربلا کے میدان میں۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا میں یونٹی ہے۔ مولا حسین نے جو پیغام دیا وہ یونٹی کا پیغام دیا، سیکریفائس کا پیغام دیا، فارگیونیس کا پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا، علم کا پیغام دیا۔ یہ ساری چیزیں کربلا کے پیغام میں، ایک دن کی، ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے۔ ہمیشہ اسلام اگر زندہ ہے آج، جیسا میں نے ابھی کہا کہ more than 1 billion مسلمز بڑے آرام کے ساتھ آپ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، and you are saying very proudly کہ you are a Muslim. when you say کہ you are a Muslim تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہے؟ ورنہ ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ یزید نے ساری اسلام کی واجبات کو، پیغام رسول کو ریس کرنا چاہ رہا تھا۔ دوستو، لشکروں کی کثرت اور محلات شاہی پہ ناز کرنے والے آج ختم ہو گئے۔ آج وہ شام کا محل ملبہ بن گیا، جس تک پہ بیٹھ کے یزید کہتا تھا نہ رسول پہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے۔ اس وقت کسی کے پاس یہ کریج نہیں تھا، اس وقت کسی کے پاس یہ ہمت نہیں روکنے کی کہ what are you saying یزید۔ سب خاموش تھے، بک چکے تھے۔ ایسے ماحول میں حسین نے اپنی قربانی کو دے کر، ایسا ماحول میں وہ سیکریفائس دیا کہ آج اسلام زندہ ہو گیا۔ دوستو، رسول کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول نے وہ اسلام پیش کیا تھا کہ جہالت کے بجائے علم دیا، اونچ نیچ کے بجائے مساوات دی، مرض کے بجائے صحت، شر کے بجائے خیر۔ زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے اور باعزت زندگی باعزت موت ہے۔ حسین نے باعزت موت کا تصور اس وقت دیا جب اسلام 50 سال گزرے تھے جب رسول کی آنکھ بند ہوئی۔ جسٹ 50 years، 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور 61 میں یہ واقعہ ہو گیا۔ فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مجھے وہی کرنا ہے جو رسول ہوتے تو کرتے۔ 50 سال گزرے بس۔ اسی لیے کربلا کا جو تقدس ہے، حسین نے اپنے رسول کے اس تقدس کو بنام شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین۔ کیا اسٹیج پہ اسلام آ گیا تھا؟ اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آفٹر 1400 ایئرس ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، پہلی چیز یونٹی کو قائم کرو، اتحاد کو پیدا کرو، نفرتوں کی دیواروں کو توڑو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ میرا پہلا پیغام ہے دوردرشن والوں کو جو اس وقت میری مجلس سن رہے، کہ اپنی لائف میں فارگیونیس کو لاؤ۔ جب تک فارگیونیس نہیں آئے گی نا، تم اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ پلیز فارگیو می۔ کربلا کا پیغام ہے، مولا حسین کا میسیج ہے کہ اگر فارگیونیس ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس خود بخود اتحاد آ جائے گا، ایک یونٹی آ جائے گی، محبتیں پیدا ہوں گی۔ کربلا محبت کا نام ہے، کربلا پیار کا نام ہے، کربلا نفرتوں کا نام نہیں ہے۔ خود نے آگے کیا کہا؟ ایک جملہ بولا تاریخ میں، ایک ہی جملہ ہے۔ مولا حسین کے پیروں پہ اپنے سر کو رکھ کے کہا، مولا پلیز فارگیو می، مولا مجھے معاف کر دو۔ پہلی چیز اس نے کیا کی؟ اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا۔
یہ سب سے بڑا پاگل. جب تک تم ایڈمٹ نہیں کرو گے, ضد کرو گے. ضد شیطان نے کی تھی, ضد یزید کر رہا تھا. ضد یزید کر رہا تھا, اس کو اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال آ رہا تھا. وہ کھلم کھلا گناہ کرتا تھا. جب وہ دربار میں آتا تھا, پلیز غور سے سنیں, میں ایک ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا. جب وہ دربار میں آتا تھا, وہ اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا تھا. میں رسول کا وارث کہتا تھا, رسول کا جانشین کہتا تھا, سکسیسر آف پروفٹ. لیکن ہاؤ ہی یوزڈ ٹو کم with glass of wine. You can imagine, یہ اسلام تھا. گلاس آف وائن اس کے ہاتھ میں ہوتی ظالم کے, اور اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا. یہ اسلام پیش کر رہا تھا. دوسری طرف حسین کا اسلام تھا. دوسری طرف حسین کا اسلام تھا. اسی لیے خواجہ اجمیری جو ہمارے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے اتنے بڑے سینٹ ہیں, مشہور ربائی ہے ان کی, شاست حسین باد شاست حسین, دینست حسین دین پناہ. اس کے آخری جملہ مجھے اصل پیش کرنا ہے. دینست حسین دین پناست حسین, صدا ندا در در دست یزید. خواجہ نے کیا کہا کہ حقا کے بنا لائی لاست حسین. خواجہ اجمیری یہ کہتے کہ 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا. 60 ہجری کے بعد اب اسلام یہ حسین کا ہو گیا. ان کا وہ سیکریفائس تھا کہ جس سیکریفائس کے تحت آج اسلام زندہ رہ گیا. ہم اگر پورا پراؤڈلی بول رہے کہ ہم فالوور آف اسلام ہیں, تو if you are follower of Islam, then you follow the path of Imam Hussain. Follow the path of Imam Hussain. Follow the teachings of Imam Hussain. امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ یونٹی کا پیغام دیا, اتحاد کا پیغام دیا, نفرتوں کا پیغام نہیں دیا. دوسرا پیغام کیا تھا؟ forgiveness, جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو. ایک لمحے میں حسین نے حر کو معاف کر کے کیا کیا؟ جب حر نے آگے کہا پلیز فارگیو می, مولا حسین نے ایسے اٹھایا, سینے سے لگا کے کیا کہا؟ حر, میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ جملہ کافی ہے دوستو. حسین نے حر کو حر بنا دیا. اگر آج بھی ہم ساری دیواروں کو توڑ کے اتحاد کے ساتھ پیغام کو دیں تو وہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہوگا. آج 1443 ہجرہ کا محرم کس طرح سے گزر رہا آپ سب جانتے ہیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ دوردرشن پیغام کربلا آپ کو پہنچا رہا, ورنہ امام بارگاہ بند ہیں, حسینیہ بند ہے. دنیا کے حالات دیکھو کیا ہے. اس حالات سے بچنے کے لیے میں ایک اور پیغام دے کے جاتا دوردرشن کے ذریعے سننے والوں کو. Start reciting زیارت اربعین from tomorrow till the whole day of اربعین. 40 دن پڑھ کے دیکھو. اس کے بعد دیکھو اس کی برکتیں دیکھو. یہ جو کووڈ ہے نا, یہ جو وائرس ہے نا, جس سے ساری دنیا اس وقت پریشان ہے, دعا میں یہی کرتا کہ مولا یہ پیغام کربلا کے ذریعے اللہ اس بیماری سے سب کو نجات دے دے. لیکن ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. احتیاط ضرور کرو, جو گورنمنٹ کا نام سے اس پہ عمل کرو, جو ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ عمل کرو, ماسک ضرور لگاؤ, ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کرو. لیکن اس کے بعد ریسائٹ زیارت اربعین, بہترین گفٹ تم دو گے 1443 ہجرے میں. اربعین تک ایک بہترین گفٹ تم دو گے اگر تم نے یہ زیارت اربعین پڑھ لی. ہارڈلی میں یوتھ کو بول رہا, جو سن رہا مجھے, لڑکا لڑکیاں جو سن رہے مجھے, ہارڈلی 10 منٹ کی بھی زیارت نہیں. spare some time. یہ مولا حسین کو 1443 ہجرے کے محرم کا گفٹ دو کہ مولا آج سے میں روز آپ کو سلام کروں گا, روز زیارت اربعین پڑھوں گا. اس کے بعد تم دیکھنا کہ 40 ڈیز کے بعد, اربعین کے بعد اس کی برکتیں رحمت. لیکن of course conditions apply. ایسا نہیں ہے کہ آپ زیارت اربعین بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں. You can't do this. زیارت اربعین بھی پڑھے اور اس کا حرام بھی کھا رہے, بھی برکتیں ملے گی. زیارت اربعین بھی پڑھے اور پیرنٹس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. یہ سارا کربلا ہے, یہ سارا کربلا. پیغام کربلا یہی ہے کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے. یزید صرف نماز کو ختم نہیں کر رہا تھا, یزید صرف روزے کو ختم نہیں کر رہا تھا, یزید کمپلیٹ اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا, اور حسین نے اس کمپلیٹ اسلام کو نافذ کر دیا. اسلام ایک پیکیج کا نام ہے پورا, اس پیکیج کے ذریعے ہم کو کام کرنا ہے. اسلام کا ہر قانون پہ, ہر واجب پہ عمل کرنا ہے. یزید نے واجبات کو ختم کیا. نماز فجر شراب میں بھی پڑھتا ہے, اور
जुमे की नमाज वेंसडे पढ़वाता है, कोई बोलने वाला नहीं था। ये चीज को आज पैदा करो, जो भी जुल्म करे, जुल्म के खिलाफ आवाज का बुलंद करना, ये पैगाम करबला है। खामोश बैठना नहीं। दुनिया में आज भी पीसफुल तरीके से आप अपने मैसेज को रिले कर सकते हैं। और चौथी चीज जो पैगाम करबला की है वो है इल्म को हासिल करो। मैं अपने यूथ को बोल रहा करबला का, कि अगर तुमको करबला को समझना है तो जहालतों में करबला समझ में नहीं आएगा, इल्म से करबला समझ में आएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? जाहिल रहोगे तो ना करबला समझ में आएगा, ना इमाम अली समझ में आएंगे। इल्म को हासिल करो। मौला हुसैन का वो जुमला कि इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। जितना जितना तुम इल्म को हासिल करोगे, तुम्हारा जहन खुलेगा, विजन खुलेगा, करबला समझ में आएगा। यजीद जाहिल था, इसीलिए दुश्मन हुसैन था, कातिल हुसैन था। अगर आलिम होता, पढ़ा लिखा होता तो कभी नहीं था। इसलिए कि मेरे जुमले नहीं, मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले। जब मौला अली से पूछा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अली ने किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लिया, किसी इंसान का नाम नहीं लिया। अली ने कहा जहालत सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग समझ रहे थे कि अली लोगों के नाम लेंगे, इमाम अली क्यों लेंगे लोगों के नाम? इमाम अली ने बताया कि जहालत जो वो बेस है। तो आज मैं अपनी कम्युनिटी को बोलता, तमाम मुसलमानों को बोल रहा जो दूरदर्शन से मुझे सुन रहे इस वक्त, कि तुम सबसे पहले इल्म को, मैं यूथ को बोल रहा, इल्म को हासिल करो। इतना इल्म को हासिल करो, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी जगहों पे जाओ, हमेशा अपनी टारगेट जो रखना वो सीईओ रखना, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी रखना। देन यू कैन डू वंडर्स। ये करबला का पैगाम। इसलिए कि करबला का मैसेज यही कि जितना इल्म आता रहेगा, हुसैन की तालीमात को समझ में आता रहेगी। अब एक बात, बस आखिरी बात, फिर मैं मसाइब की तरफ आता। प्लीज गौर से सुनना, शान हुसैन को सब मानते। आज करबला पूरी दुनिया में मनाई जा रही। हमारे इंडिया में हमारे जो फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी करबला मौला हुसैन की शान में कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा, सरोजिनी देवी जी ने भी कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा कि हुसैन कैरेक्टर ऐसा है, हुसैन किरदार ऐसा है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम हुसैन है, इंसानियत के बचाने का ये पैगाम है करबला। हम कितने इंसानों को बचा रहे हैं आज? हम क्या कर रहे हैं करबला के लिए? ये चीज को पैदा करो। यूथ को बोल रहा ये चीज को पैदा करो। जब तक तुम्हारे पास वो जज्बा नहीं आएगा, वो फीलिंग्स पैदा नहीं होंगे, एंड इफ यू कांट डू एनीथिंग फॉर इमाम हुसैन, इसका मतलब है तुमने हुसैन को समझा नहीं, तुमने करबला को समझा ही नहीं। सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम इमाम हुसैन है। इंसानियत का एक इंसान को नहीं बचा, हम एक ही इंसान को बचा ले। सबसे पहले ये जो जुल्म है इसको खत्म करो। हर मैसेज में जुमले को, हर पैगाम को, हर मैसेज को पूरी दुनिया में तुम ले कर सकते पीस के जरिए। करबला पीस का नाम है, करबला मोहब्बतों का नाम है। पीस के जरिए आप अपने मैसेज को दुनिया भर में रिले कर सकते। ये दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया के जरिए आप मुख्तलिफ जगहों पे पैगामात को पहुंचाओ, टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन को पहुंचाओ। उसके बाद देखो कि मौला हुसैन तुमको अता क्या करते, क्या तुमको मौला हुसैन अता करेंगे। इसलिए कि दोस्तों, करबला सिर्फ सोने का नाम नहीं, करबला सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक दिन आज़ादारी करना, आज़ादारी लाजिम करना, मातम जरूर करना, मजलिस जरूर करना, गिरिया जरूर करना, आज़ादी जरूर। कल का दिन मुस्कुराने का दिन नहीं, कल का दिन हंसने का दिन नहीं, कल का दिन अपने आप को मेकअप करने का दिन नहीं, कल का क़यामत का दिन है। कल फातिमा का घर उजड़ा, रसूल का घर उजड़ा। आशूरा, कोई अल्लाह के रसूल के दिन से पूछे कि आशूरा में क्या हो गया, हमेशा के लिए बीबी का घर उजड़ गया। तो ये कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट। तो कल जब तुम जुलूस करने निकलो, दुनिया भर में बोल रहा, जो भी जुलूस में निकल रहा, इस तरह से निकलो, घर से बाहर निकलो तो लोगों को एहसास हो कि इनके घर में कोई मुसीबत आ गई है। गमगीन रहना, यू हैव टू बी वेरी सैड। बच्चों को बताओ कि करबला क्या है, बच्चों को बताओ कि मौला हुसैन का मैसेज क्या है, बच्चों को बताओ कि यूनिटी क्या है, बच्चों को बताओ कि लव ऑफ इमाम हुसैन क्या है, बच्चों को बताओ कि
नॉलेज को हासिल करो, इल्म को हासिल करो, तो तुमको करबला समझ में आएगा। और करबला को, पैगाम करबला को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जनरल मजलिस पढ़ा कि कंप्लीट मैसेजेस दिया कि इन मैसेजेस के ज़रिए अगर आप कोई काम करें तो यू विल लीव। एक बात, आखिरी बातें बोलता, दोस्तों याद रखो, इफ़ यू डू समथिंग, प्लीज़ 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 गौर से सुनो, यूथ को बोल रहा, इफ़ यू डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन, अगर तुम कुछ करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे दुनिया में। ये इतना करीम घराना है इमाम हुसैन का, अगर तुमने जरा भी कुछ किया तो वो अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेंगे। आज दुनिया मिट गई, सारे लोग मिट गए, यजीद जो था वो खत्म हो गया, उसका निशान भी नहीं है, इब्ने ज़ियाद का निशान भी नहीं है, लेकिन आज करबला वालों का निशान है। हुर अगर यजीद के लश्कर में रहता तो हुर आज हमेशा के लिए मिट जाता जैसे उनके लश्कर मिटे, लेकिन आज हुर जिंदा है सिर्फ इसलिए कि वो करबला से अपने आप को अटैच कर लिया, जिंदा है। तो मैं क्या बोल रहा, मैं आज आपको भी बोल रहा, 20 मिनट में जो मेरा पैगाम था मैंने दे दिया। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाएंगे देखो 1400 ईयर्स की, तो 1400 साल में आज उनका नाम बाकी है, वो लोग जिंदा है, उनके मजार है, उनकी कब्रें हैं, उनकी लहद है, उनके रोजे हैं कि जो हुसैन के साथ थे। तुम जिंदा रहना चाहते हैं? 2021 में बोल रहा, 2021 में बोल रहा, अगर तुम रहना चाहते, पैसा जिंदा नहीं रखता, याद रखो। तुम्हारा इख्तियार तुमको जिंदा नहीं रखेगा, दौलत तुमको जिंदा नहीं रखेगी, तुम्हारी ताकत तुमको जिंदा नहीं रखेगी, बड़े बंगले तुमको जिंदा नहीं रखेंगे। जिंदा जो अपने आप को हुसैन से वाबस्ता करोगे, करबला से वाबस्ता करोगे तो जिंदा रहोगे, अदरवाइज दुनिया तुमको ऐसा रेस कर देगी, मिटा देगी। मैं यूथ को बोल रहा हूं कि चेक योरसेल्फ एंड डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन। बैठो, सोचो, प्लान करो। पहली चीज इल्म को हासिल करना, जहालतों से जब तक जहालतों से बाहर नहीं आओगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। कोई खाम, कोई कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं होती जब तक उनके पास इल्म नहीं आता। आज की रात कयामत की रात है, मुसीबत की रात। फातिमा के लाल की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात है। दोस्तों, ये रात जब आई थी करबला में 61 हिजरी, तो हाल ये था, सैदानियाँ अपने अपने खैमों में थी, बच्चे थे। मौला हुसैन आज की रात जब एक एक खैमे में जा रहे थे, लैला के खैमे में गए तो देखा कि चिराग जल रहा, अली अकबर माँ के जानू पर है, माँ जुल्फ़ों को सवार रही और कह रही कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। क़ासिम के खैमे में गई तो देखा कि उम्मे फरवा शहज़ादे क़ासिम को बिठा के ये बता रही कि बेटा रोज़ महशर फातिमा को सूरत बताना, मैदान में जाना तो वापस नहीं आना। जनाब ज़ैनब औन और मोहम्मद को अपने सामने बिठा के इमाम अली और जनाब जाफ़र तैयार की जंग के वाक़यात सुना के बोल रही कि कल सेक्रीफाइस का दिन है, क़ुरबानी का दिन है, कल तुमको क़ुरबान होना है हुसैन पे। लेकिन एक ख़ैमे में जाके हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। वो ख़ैमा था कि जब मौला हुसैन पहुँचे तो रबाब का ख़ैमा, 6 महीने का अली असगर झूले के अंदर है और माँ अपने सर को शहजादे के झूले पर रख के ये कह कि मेरे लाल कल हर माँ अपनी अपने बच्चे की कुर्बानी देगी, लेकिन बेटा तुम इतने छोटे हो कि तुम मैदान में नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं यही कहूँ कि बीबी, आपका बेटा वो जंग करेगा कि लोग अली अकबर की जंग भूल जाएंगे। और वही हुआ कि जब अली असगर को लेके हुसैन आए थे और आके सवाल आप किया था तो जालिमों ने पानी नहीं पिलाया, बल्कि ऐसा तीर चलाया कि सिपहलू तीर से हुसैन का लाल ज़िबा हो गया। अजीज़ों, ये रात गुजरती रही। आधी रात के बाद शहजादी ज़ैनब के क़ैमे में बीबी फ़िज़ा ने जाके कहा, बीबी मुबारक हो कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। अजीज़ों, हुसैन के क़ैमे में, हुसैन के अतराफ़ अंसार में एक लहर दौड़ गई खुशी के कि हुसैन का बचपने का साथी शब आशूर आया। तो बीबी ज़ैनब ने फ़िज़ा से कहा कि अगर हबीब आया है तो हबीब को मेरा सलाम कहना। अजीज़ों, जब जाके हबीब ने को कहा
کہ بی بی تم کو سلام کہہ رہی تو حبیب منہ پیٹنے لگے کہ ہائے کیا وقت آ گیا علی اور فاطمہ کی بیٹیوں پر کہ ہم کو سلام بھیج رہے. عزیزوں وہ دن یہ رات ڈھلتی رہی، آہستہ آہستہ یہ رات ڈھلی. بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کر رہا. آدھی رات کے بعد میرا مولا حسین شب عاشور باہر نکلے. جب میدان میں جا رہے تھے تو ایک انصار حسین چاہنے والا پیچھے آ گیا. مولا نے پوچھا کیوں آ رہے؟ تو کہا مولا وقت زمانہ پورا شوب، آپ اکیلے کیسے جا رہے تھے؟ امام نے کہا آجا میرے ساتھ. اس کو لے کر گئے اور لے کے جا کے ایک جگہ بتائی. جگہ بتا کے کہا تم جانتے ہو یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں جگہ نہیں جانتے. تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہاں اونو محمد شہید ہوں گے. پھر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا اور میرے بچے کو ذبح کر دیں گے. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا سیدھا شانہ قطع ہوگا. پھر یا دوسری جگہ بتا کے کہا کہ یہ دوسرا شانہ آج بھی وہ جگہ کربلا میں موجود ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. پھر کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا بھائی عباس سر پہ گرز کھا کے گھوڑے سے زمین پر آئے گا. ساری جگہیں بتا کر بس میں نے مجلس ختم کر دی. ساری جگہیں بتا کر شب عاشورے کی صبح مولا حسین ایک نشیب میں گئے. اس سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا. مولا نیچے گئے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور جب حسین واپس آئے تو میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ تو کہا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو شب عاشور سے کربلا کے میدان میں بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں حسین کو کوئی پتھر نہ چبھ جائے. میں کہوں بی بی آپ پتھر کہہ رہے، کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا. الہی و سیدی و مولانا. آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے. ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.